السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے مسائل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کیے گئے اس عشرے کے سارے اعمال کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عید کی نماز کا وقت اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کتنی ہیں اور کیا زائد تکبیریں ساتھ رفع دین بھی کریں گے؟ نیز کرونا وائرس یا کسی اور عذر کی بنا پر عیدین کی نماز گھر، مسجد یا ڈیرے میں پڑھ سکتے ہیں یا عیدگاہ جانا ضروری ہے؟ کیا خواتین گھر میں تنہا یا باجماعت عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ الحمدللہ، مرد ہو یا عورتیں، کسی کے لیے بھی عذر کے بنا عید کی نماز مسجد یا گھر میں پڑھنا درست نہیں، بلکہ عورتیں، بچے، مرد سب باہر کسی کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھیں گے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھیں، یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 971۔ حفصہ بنت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اوڑھا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اور عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھیں تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہیں۔ حفصہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا، کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ کیوں نہ جائیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 324، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 890۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن نکلتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 14913۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ جن عورتوں کے پاس چادر نہیں تھی اور ادھار مانگ کر چادر لیں، مگر عیدگاہ ضرور جائیں۔ اور جب پوچھا گیا کہ حیض والی خواتین بھی جائیں، آپ نے فرمایا، ہاں، حیض والی بھی عیدگاہ جائیں گی، وہ نماز نہ پڑھیں، مسلمانوں کی دعا میں ضرور شرکت کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں، عورتوں کو عیدگاہ جانے کی کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی؟ شرعی طور پر خواتین جمع ہو کر گھر میں خود سے عید کی نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خواتین کے لیے عیدگاہ سے الگ کسی جگہ کو عید نماز کے لیے مخصوص کرنا کہ وہ اکیلے ہی عید نماز ادا کریں
شرعی طور پر درست نہیں، کیونکہ یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ سعودی مفتی شیخ ابن عثیمین سے یہ بھی پوچھا گیا، ایک عورت استفسار کرتی ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے عید کی نماز پڑھنے کا انتظام نہیں، تو میں اپنے گھر میں خواتین کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھاتی ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ میں گھر میں پردے کا معقول انتظام ہے اور مردوں سے دور بھی۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس کا حکم یہ ہے کہ بدعت ہے، کیونکہ عید کی نماز مردوں کے ساتھ باجماعت ہوتی ہے اور خواتین کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خواتین مردوں کے ساتھ باجماعت عید کی نماز ادا کریں گی، تاہم عید نماز کے لیے مردوں سے پیچھے الگ سے باپردہ جگہ پر نماز ادا کریں گی، جبکہ گھر میں عید نماز ادا کرنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کہیں نہیں پایا گیا کہ کسی گھر میں خواتین عید کی نماز ادا کریں۔ انتہی فتاوی نور علی الدرب صفحہ نمبر 8 اور حدیث نمبر ہے ان کی 189۔ اگر گھر میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اس عورت کو ہوتی جس کے پاس اوڑھنی نہیں، مگر شریعت نے اس کا عذر بھی قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ کسی سے مانگ لے، مگر عیدگاہ ضرور جائے، اور عیدگاہ نہ جانے کی رخصت ہوتی تو اس عورت کو ہوتی جو حائضہ ہے، جس نے نماز بھی نہیں پڑھنی، مگر نبی اکرم نے اس کو بھی حکم دیا کہ وہ نماز نہ پڑھے مگر عیدگاہ جا کر مسلمانوں کی دعا و خیر میں شرکت کرے۔ لہٰذا مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ خواتین کے لیے عیدگاہ میں پردے کا انتظام ضرور کریں، اور خواتین کو چاہیے کہ شریعت کا حکم مانتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلیں اور پردہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں۔ عیدگاہ میں جا کر اجتماعی نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی مجبوری یعنی بارش، خوف یا کرونا وائرس وغیرہ کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکی ہوں تو اپنے گاؤں، محلے کی مسجد، ڈیرے، گھرے کسی بھی جگہ میں کچھ افراد اکٹھے ہو کر عید کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار عید کے دن بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 1160، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ عیدین کے مسائل کا بیان، اگر کسی کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملے تو پھر 2 رکعت پڑھ لے، اور عورتوں بھی ایسا ہی کریں، اور وہ لوگ بھی جو گھروں اور دیہاتوں وغیرہ میں ہوں اور جماعت میں نہ آ سکے وہ بھی ایسا ہی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام والوں یہ ہماری عید ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابن ابی عتبہ زاویہ نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھیں اور تکبیر کہیں۔ اکرمہ نے شہر کے قرب اور جوار میں آباد لوگوں کے لیے فرمایا کہ جس طرح امام کرتا ہے یہ لوگ بھی عید کے دن جمع ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ عطا نے کہا کہ اگر کسی کے عید کی نماز جماعت چھوٹ جائے تو 2 رکعت تنہا پڑھ لے۔ صحیح بخاری قبل حدیث 987۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 128-127۔ ترجمہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، انس رز کا اثر جو مذکور ہے بخاری میں، اس کو ابن ابی شیبہ نے متصل بیان کیا ہے اپنی مصنف کے ساتھ، اور جو زاویہ کا بیان آیا وہ ایک جگہ کا نام ہے جو بصرہ کے قریب واقع ہے، اور وہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تھا اور زمین تھی، ان کو وہ اکثر وہاں رہا کرتے تھے۔ اور اکرمہ اور عطا کا جو قول ہے ان دونوں کو ابن ابی شیبہ نے متصل بیان کیا ہے اپنی مصنف میں۔ اور بہقی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عید کی نماز فوت ہو جاتی تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور امام جماعت کی طرح ان کے ساتھ نماز عید کی نماز پڑھتے۔ بہقی کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر زاویہ نامی جگہ میں رہتے تھے، جب وہ عید کی نماز کے لیے بصرہ نہ جا پاتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیتے کہ وہ ان شہر والوں کی طرح 2 رکعت عید کی نماز پڑھاتے اور ان کی طرح ہی ان میں تکبیرات کہتے۔ سنن البہقی کی حدیث نمبر 305۔ انشاءاللہ باقی کی حدیث بھی ہم دیکھیں گے۔ آپ
انشاءاللہ بإذن اللہ ہم باقی کا آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.